اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک ہم سب کے سینوں کو قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے اور زیادہ کشادہ کر دے، اور زیادہ کھول دے۔ ہمارا فہم جو ہے اس میں اور زیادہ اللہ پاک ترقی دے، اور زیادہ اللہ پاک اسے تیز کر دے، سمجھنے سوچنے کی صلاحیت کو۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تدوین قرآن۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، تب قرآن پاک کی جو صورت تھی وہ یہ تھی کہ مختلف صحابہ کرام کے پاس مختلف صورتیں جو تھیں وہ لکھی ہوئی تھیں۔ کسی کے پاس چند صورتیں تھیں، کسی کے پاس جو ہے وہ چند آیات مبارکہ تھیں، اور باقی یہ تھا کہ صحابہ کرام کو حفظ تھا قرآن مجید۔ لیکن جو لکھی ہوئی صورتیں تھیں وہ متفرق لوگوں کے پاس تھیں۔ تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک کے جتنے بھی نسخے تھے ڈیفرنٹ تھے۔ کوئی درخت کی چھال پر تھا، کوئی ہڈیوں پر تھا، کوئی چمڑے پر تھا، کوئی پتھر کی سلوں پر تھا۔ تو اسی بنا پر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے عہد خلافت میں یہ ضروری سمجھا کہ قرآن مجید کے ان منتشر حصوں کو یکجا کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ کارنامہ بہت بڑا کارنامہ تھا، بہت بڑی اسلام کی خدمت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق ایسا نہ کرتے تو قرآن پاک کی یہ صورت جو اب ہے وہ نہ ہوتی۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ایک برگزیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور اتنے وہ اللہ کے مقرب انسان تھے کہ ان کی خواہش پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی بہت سی آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے۔ ان کی سمجھداری، ان کی فہم، ان کی فراست اس قدر تھی کہ انہیں باقی صحابہ کرام پر بہت فضیلت تھی۔ تعلیم یافتہ تھے اور ماہر تھے، گھڑ سواری میں ماہر تھے، نشانہ بازی میں ماہر تھے، تیر اندازی میں ماہر تھے، بہت خصوصیات کے حامل تھے۔ اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق جیسے ہمارے پیارے آقا کو دوست اور ساتھی فراہم کیے، جنہوں نے اسلام کے پھیلانے میں اتنا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر فاروق آئے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایسے قرآن مجید کو جو ہے وہ یکجا کر لیا جائے۔ اس کی تفسیر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ یمامہ ہوئی تو اس کے فوراً بعد حضرت ابوبکر صدیق نے ایک روز مجھے پیغام بھیجا۔ جب میں پہنچا تو وہاں پر حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مجھ سے فرمایا کہ عمر نے ابھی آ کر مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے تقریباً 700 حفاظ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اگر مختلف مقامات پر قرآن کریم کے حافظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ناپید نہ ہو جائے۔ لہٰذا میری رائے یہی ہے کہ آپ اپنے حکم سے قرآن مجید کو مدون کرنے کا کام جو ہے وہ شروع کر دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ابوبکر یہی بہتر ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ جواب دیا کہ خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے، اور بار بار مجھے حضرت عمر فاروق یہی کہتے رہے، یہاں کہ اللہ پاک نے میرا سینہ بھی کشادہ کر دیا، اور میرے دل میں بھی پھر یہ بات جو ہے وہ اچھی طرح سے بیٹھ گئی کہ یہ کام کرنے میں ہی بھلائی ہے۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت زید بن ثابت سے کہا کہ تم عقل مند ہو، سمجھدار آدمی ہو، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتابت وحی کا کام بھی کرتے رہے ہو، تو ہمیں تم پر پورا یقین ہے، تو تم قرآن مجید کو اکٹھا کرنے کا کام شروع کرو۔ مختلف صحابہ کرام کے پاس جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جو آیات مبارکہ صورتیں لکھی ہوئی ہیں، ان سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کرو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ کاش کہ ابو بکر صدیق مجھے کسی پہاڑ کے ڈھانے کا کام جو ہے وہ دے دیتے تو مجھ پر اتنا مشکل نہ ہوتا جتنا مشکل یہ کام تھا۔ چنانچہ جب میں قرآن مجید کا کام شروع ہوا اور پھر میں نے لوگوں سے، مختلف صحابہ کرام سے اعلان کروا دیا کہ جس کے پاس جو آیات مبارکہ لکھی ہوئی ہیں وہ لائیں، اور ہم نے ایک ترتیب سے پھر وہ کام جو ہے وہ اس کو شروع کیا۔ تو جمع تدوین قرآن کے سلسلے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طریقہ کار تھا وہ بڑا منفرد اور اچھوتا سا تھا۔ وہ خود حافظ قرآن تھے، لہٰذا وہ اپنی یادداشت سے پورا قرآن بھی لکھ سکتے تھے، لیکن اس کے لیے انہوں نے اس وقت کے جو سینکڑوں حفاظ موجود تھے ان کی ایک جماعت ترتیب دی، اور پھر جن کے پاس لکھی ہوئی چیزیں تھیں انہیں بھی کہا کہ بھی چیزیں لے کر آؤ۔ پھر جو صحابہ کرام جن کے پاس، کسی کے پاس چمڑے کے پاس، درخت کے پتوں کے اوپر لکھی ہوئی جو آیات مبارکہ تھیں وہ سب جو جیسے اس کے پاس بھی ہوتی وہ لاتے۔ پھر حضرت زید بن ثابت اپنے یادداشت سے بھی اس کو جو ہے وہ میچ کرتے، پھر صحابہ کرام سے بھی اس کی گواہی جو ہے وہ لیتے۔ تو جب تک اس کے ترتیب سے ان کی شہادتیں نہیں مل جاتی تھی تب تک وہ کوئی بھی آیت نہیں لکھتے تھے، کوئی بھی سورہ جو ہے اس کی ترتیب نہیں دیتے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے قرآن پاک کی آیات مبارکہ جو ہے وہ لکھی ہوئی 4 طریقوں سے ان کی تصدیق کرتے تھے۔ سب سے پہلے تو اپنی یادداشت سے اس کی توثیق کرتے۔ نمبر 2 پھر حضرت عمر فاروق بھی حافظ قرآن تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی حافظ قرآن تھے، تو پھر انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق دونوں جو ہے وہ اپنی یادداشتوں سے جو لکھی ہوئی آیات ان کے پاس آتی اس کو میچ کرتے۔ کوئی بھی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہیں کرتے تھے جب تک کہ 2 قابل اعتبار گواہ جو ہے وہ اس بات کی گواہی نہ دے دیتے کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی۔ چوتھی بات یہ تھی کہ اس کے بعد ان لکھی ہوئی آیتوں کا ان مجموعوں کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا جو مختلف صحابہ نے تیار کر رکھے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع تدوین قرآن کا یہ طریقہ کار جو ہے یہ چلتا رہا، اور سورۃ برات کی آخری آیات لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ کہتے ہیں کہ یہ آیت مجھے صرف حضرت ابو حذیمہ کے پاس سے ملی، ان کے سوا کسی اور کے پاس سے نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ خدا نخواستہ آیات جو ہے وہ انہوں نے خود سے گڑھ لی تھی، لوگوں کو حفظ تھے، اور لیکن جو لکھی ہوئی آیات تھی وہ صرف حضرت ابو حذیمہ کے پاس تھی۔ پھر انہوں نے جب تک اس کے بارے میں گواہان سے تصدیق نہیں کر لی وہ آیات مبارکہ متعلقہ صورت میں نہیں لکھی۔ تو اس طرح سے بہت مشقت کے بعد، بہت کوشش کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مستقل جو ہے وہ کتابی شکل جو ہے قرآن مجید کو دی، اور انشاءاللہ اس کے بعد باقاعدہ جو لکھا ہے قرآن مجید وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ان کے ہاتھ مبارک سے لکھا ہوا ہے، وہ ابھی بھی مصر کے عجائب گھر میں جو ہے وہ موجود ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا اگلا موضوع، ابھی جمع تدوین قرآن کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، انشاءاللہ اس کے آگے جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے قرآن مجید کا خدمت کا کام جو ہے وہ اللہ پاک نے کن کن ہاتھوں سے جو ہے وہ ہو کے گزارا، اور اس کار خیر میں کن کن صحابہ کرام نے اپنا حصہ ڈالا۔ اللہ پاک ان سب کو جو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات میں بلندی اور رفعت عطا کرے، اور ہم سب کو بھی قرآن مجید کو اسی محبت سے سیکھنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق دے۔ اللہ پاک اس قرآن کے صدقے میں ہم سب کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، اور ہم سب کے بچوں کو نیک بنائے، ہم سب پر اپنا خاص رحمت اور فضل کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔